اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ جلد ختم نہیں ہوگی، یہ ایک طویل لڑائی ہوگی۔ غزہ میں کارروائی کرنے والے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ بھی طویل جنگ کے حق میں ہیں اور آنے والے دنوں میں لڑائی کو ہم مزید تیز کر دیں گے۔ بخاری صاحب، اگر اس طرح سے کر کے صورتحال برقرار رہتی ہے جس طرح سے یہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں، اگر ایسی صورتحال برقرار رہتی ہے تو خطے میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ لڑائی جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ ہرزہ سرائی ہے، یہ ایک بے تکی بکواس ہے جس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ نیتن یاہو صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ جنگ شروع انہوں نے کی ہے، یہ جنگ ختم حماس نے کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آج آپ نے سن لیا نا نئی دہلی میں اسرائیل کے سفارت خانے کے پاس کیا ہوا ہے؟ کیا میں کہتا رہا ہوں یہاں پروگراموں میں بیٹھ کے کہ نو اسرائیلی اور امریکنز اور سیونی ول بی سیف۔ جس طرح کا قتل عام ہو رہا ہے رuthlessly، جس طرح پوری عالمی دنیا کی رائے جو ہے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اس کو رنگیدا جا رہا ہے اپنے پیروں کے نیچے، اس کے نتیجے تو نکلیں گے، ابھی تو نکلنے ہیں۔ آپ نے ایران کے اس لیڈر کو مار دیا نا، پاسداران کے، جواب سن لیا آپ نے کہ ایرانین پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے؟ قیمت تو چکانی، انہوں نے کہا قیمت چکانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ جی وہ دیکھیں جی ایران نے حملہ کر دیا وہ ٹینکر کے اوپر جو جا رہا تھا آئل لے کے بھارت۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے، وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ حوثیز جو ہیں، حوثی جو ریبلز تو میں نہیں کہوں گا ان سے، یمنیز جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یس وی ول اٹیک اینی تھنگ، اینی شپ کیرنگ اے اسرائیلی فلیگ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو پاس فرام ہیئر۔ اب ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ جناب آپ تکڑے ہوں، I will also close Hormuz, Strait of Hormuz۔ وہ ایک دوسرا بہت اہم راستہ ہے۔ Having said that، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو خیر ابھی کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ عالمی عدالت انصاف میں ٹرائی ہوں گے نہیں ہوں گے، ان کی مخالفت ان کے اپنے ملک کے اندر جس قدر شدید ہے، جس طرح وہاں پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ان کی یعنی وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے مطالبے کر رہے ہیں، ان کے خلاف جس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں دیکھ کے اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں۔ بخاری صاحب، جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، جو اسرائیلی فوجیوں نے جو لوگ چھوڑے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں اور وہ کس طرح سے کر کے کھڑے ہیں، اور جو غزہ کے جو حماس کے لوگوں نے اسرائیلی ریلیز کیے ہیں ان کی صورت میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اتنا شرمناک سلوک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن ہے، خاص طور سے جو جنیوا کا چارٹر ہے آف ہیومن رائٹس، اس میں یہ ہے کہ قیدیوں کے، مہاجرین کے، ان سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں جن کو رسپیکٹ کرنا ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے۔ جو سلوک آپ قیدیوں کے ساتھ وہاں کر رہے ہیں، جن کو آپ بے خطا پکڑ رہے ہیں، یا تو نا کہ آپ نے فوجی پکڑے ہیں، آپ چلیے جی آپ ان کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، آپ وہاں کے عام شہری پکڑ رہے ہیں، آپ وہاں کے 7 سال کے بچے پکڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز جو آئی ہے یہ منہ چڑھا رہی ہے پوری عالمی دنیا کا۔ شیم آن یو، شیم آن یو، دس از واٹ دا ہیومینٹی از بینگ ابیوزڈ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہا نا جیسا کہ یہ ختم جنگ اب نیتن یاہو نے نہیں کرنی، یہ جنگ ختم حماس ہی کرے گی۔ ایک آرڈر دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے کہ آپ غزہ سے نکل جائیں، اس کا جواب دیا اسلامی جہاد نے بھی اور حماس نے بھی۔ انہوں نے کہا ٹل دا لاسٹ ڈراپ آف آور بلڈ وی ول ناٹ لیو غزہ۔ اینڈ آئی ٹیل یو، جو اس وقت اسرائیل کے فوجیوں کا حشر ہو رہا ہے وہاں پر، جس رفتار سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، جتنی وار مشینری تباہ کی جا رہی ہے ان کی، یہ تو کوئی دکھا ہی نہیں رہا ہے نا۔ یہ تو ویسٹرن میڈیا چپ ہے، خاموشی ہے، اس لیے کہ کوئی رائے تو ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے اپنے 2 چینلز کو، ایک ٹرکش TRT اور دوسرا الجزیرہ، جہاں سے آپ کو ہونے والی وہ ناانصافی، ہونے والا وہ ظلم، ہونے والا وہ ریاستی جبر اور جو ٹیررزم ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ ہم بھی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اٹھا رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہم کنوکشن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ This is not for the cause of our show. This is because we feel at our hearts like this. غزہ کے لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تنہا ہیں، لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جیسا میں نے کہا the final victory will not be that of Israel, it will be that of Hamas, inshallah one day۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ۔